بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر روح کیا چیز ہے، ہمارے جسم سے یا تمام جانداروں سے جیسا کہ پرندے اور جانوروں سے اس کا کیا تعلق ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو روح میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی طور پہ ہم روح کو کیسے جانچ سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روح کیا چیز ہے۔ روح اصل میں انسان یا جانور کا اسپریچول یعنی کہ روحانی حصہ ہوتا ہے جو موت کے بعد جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ موت دراصل روح کے کائنات میں سفر کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ اسپریچول پارٹ یعنی کہ روحانی حصہ ہمارے فزیکل پارٹ سے مختلف ہوتا ہے۔ روح دراصل زندگی اور احساس کا نام ہے۔ اس کے بغیر انسان کا جسم پتھر ہو جاتا ہے۔ روح کا مطلب زندگی یعنی کہ لائف اور اینیمیٹ ایگزسٹنس ہے۔ اینیمیٹ ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایگزسٹنس کا مطلب کوئی چیز ہونا، کسی چیز کا ہونا، جیسے زندگی ہے تو اس کو اینیمیٹ کرنا۔ اینیمیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، جیسے ہم اینیمیشن سے دیکھتے ہیں کہ اینیمیشن میں ہم جب کوئی چیز کوئی کیریکٹر لیٹ سپوز ہم ڈرا کرتے ہیں تو وہ اینیمیٹ ہو کے پھر ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ تو روح بھی انسانی جسم کو اینیمیٹ کرتی ہے۔ ناظرین کرام، کسی زمانے میں ایک سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مرنے کے بعد اور پہلے کے وزن میں 21 گرام کا فرق ہوتا ہے۔ اس نے کسی بندے پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا اور پھر یہ بتایا، لہٰذا روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ اب مختلف فرقوں کے قریب یعنی مختلف مذاہب کے قریب روح کی مختلف تشریح ہوتی ہے، جیسے کہ یہودیوں اور کچھ عیسائی فرقوں کے نزدیک روح صرف انسانی جسم میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی جاندار چیز میں نہیں پائی جاتی۔ عیسائیوں کے نزدیک جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اللہ کی طرف سے جج کی جائیں گی، پھر انہیں جنت یا ہیٹس میں بھیجا جائے گا۔ ہیٹس عیسائیوں کے قریب وہ حصہ ہے جہاں پہ وہ روحانی حصہ ہے، فیز ہے جہاں پہ روحیں جسم سے نکلنے کے بعد جائیں گی۔ دوسرے مذاہب جیسا کہ ہندو اور جینسم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیونگ تھنگ یعنی جاندار چیز ہے، جیسے کہ بیکٹیریا سے لے کے بڑی جاندار چیز میں روح موجود ہوتی ہے۔ اصل کام روح کا ہے، جسم صرف روح کو محسوس کرنے کے لیے ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ نان بائیولوجیکل تھنگس یعنی کہ بے جان چیزیں جیسے نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں، جیسا کہ دریا، پہاڑ وغیرہ میں بھی روحیں ہوتی ہیں۔ اس یقین کو اینیمزم کہتے ہیں۔ تو ایسے مذاہب بھی موجود ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں، لیکن تمام مذاہب میں سب سے عظیم مذہب اسلام میں روح کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں روح کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو روح یعنی اسپرٹ، کانشیسنس، اور دوسرا نفس۔ نفس کا مطلب سیلف، ایگو، سائیکی، یعنی زندگی کو ایکسپلین کرنے کے لیے روح لفظ کا زیادہ استعمال کیا گیا، جبکہ نفس کسی بھی انسان کے کردار کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ دونوں الگ ہیں، جبکہ بعض روح اور نفس کو ایک ہی تصور کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ روح میرے اللہ کی طرف سے ہے اور تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا، یہ قرآن پاک میں 17ویں نمبر کی یعنی 17 نمبر پہ سورت ہے، سورۃ الاسراء، اور اس کی آیت نمبر 85 یعنی 85 آیت کا ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور سورت سورہ زمر جس کا نمبر 39 یعنی 39 ہے، قرآن پاک میں سیکوینس نمبر اس کا 39 ہے، اس کی آیت نمبر 42 یعنی 42 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نہیں آئی یعنی کہ سونے کے وقت، یعنی کہ جن کو موت آنی ہے اور سوتے وقت بھی ہم اس حالت میں ہو جاتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، یعنی جن کو موت آنی ہے ان کی جانیں تو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ دوبارہ روحیں جسم میں واپس نہیں آتی، اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کے لیے رہا کر دیتا ہے، یعنی جب تک ان کا موت کا وقت مقرر ہے، جب تک وہ آ نہیں جاتا تب تک کے لیے ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، یعنی دوبارہ ان کے جسم میں جان آ جاتی ہے۔ اس میں ان کے لیے جو کہ سوچنے کے عادی ہیں دلائل ہیں۔ تو اگر ہم قرآن پاک فرقان حمید کی ان جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات کا ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعی میں ہمیں اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روح جسم کے علاوہ ایک الگ چیز ہے جو جسم میں جان پیدا کرتی ہے۔
تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا روح کی کوئی سائنسی حقیقت بھی ہے یا صرف یہ ایک مذہبی اور استعاری اصطلاح ہے۔ مذہب میں جسے روح کہا جاتا ہے، سائنسدان اسے شعور کہتے ہیں۔ سائنسدان اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کو مادہ سمجھتے ہیں۔ مادہ ہے بھی یہ چیزیں، یعنی جو چیز وزن رکھتی ہے، جو جگہ گرتی ہے، اسے مادہ کہتے ہیں۔ وہ شعور کو دماغ جو کہ مادہ سے بنا ہے کی پیداوار سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کچھ کو یقین ہے کہ جسم کے ساتھ شعور بھی خاک میں مل جاتا ہے، یعنی جب جسم ہمارا خاک میں مل جائے گا، مرنے کے بعد لوگوں کا جب جسم مٹی ہو جاتا ہے تو شعور بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی روح بھی ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ دوسرے سائنسدان مادہ پرستوں کے اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے تجربات سے یہ ثابت کیا کہ شعور ایک غیر مادی شے ہے، یعنی اس کا بے شک وزن نہیں ہے یا دکھتی نہیں ہے یا کوئی جگہ نہیں گیر رہی، لیکن انسانی جسم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خیال یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کائنات کے طول و عرض کے صرف 3 حصے دیکھ سکتی ہیں، اور وہ ہیں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ کچھ سائنسدان وقت کو طول و عرض کا 4تھا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو یقین ہے کہ کائنات کے طول و عرض کا 5واں اور 6ٹھا حصہ بھی موجود ہے۔ امکان ہے کہ جسم کی موت کے بعد شعور ان حصوں میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے تو ابھی ہم نے صرف 3 حصے دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، لمبائی، کائنات کی چوڑائی اور گہرائی، یعنی کتنی گہری ہے نیچے، جیسے زمین کی گہرائی اگر ہم دیکھتے ہیں، یا کتنی طول و عرض پہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو لیکن جو ہم وقت ہے، وقت کو ہم کاؤنٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے ہی اس کا 5واں اور 6ٹھا حصہ بھی سائنسدانوں کے نزدیک موجود ہے، جسے جسم سے روح نکلنے کے بعد ہی وہ روح ان شعور کے حصوں میں داخل ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سائنس کی تمام تر ترقی کے باوجود اب تک ایسا کوئی آلہ دریافت نہیں کی جا سکا جس سے روح کو دیکھا جا سکے یا محسوس کیا جا سکے، لیکن روح اٹل حقیقت ہے۔ ہم جب اسلام میں دیکھتے ہیں، ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، ہماری مقدس ترین کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے ہمیں یہ صاف طور پہ بتایا ہے کہ روح ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جان ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب ہمارے جسم سے یہ روح نکل جائے گی تو وہ دوسرے درجات طے کرے گی۔ جیسے جو لوگ ہم سے پہلے مر چکے، ہمیں ان کی روحیں نظر نہیں آتی، ان کی ایک الگ دنیا ہے، ممکن ہے کہ ان کو ہم بھی نظر نہ آتے ہوں۔ اگر ہم نظر آ رہے ہوتے تو میں بھی وہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے، ہماری لائف میں آ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پردے ہیں، ہماری آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں دیکھ سکتی، تو ایک لمٹ ہے ہماری آنکھ کی۔ تو یہ روحوں والی جو زندگی ہے، روحوں والی جو دنیا ہے، یہ بھی اس لمٹ کے باہر ہے، بیونڈ دیٹ لمٹ ہے، اس لیے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میں نے اس کا جتنا کانٹینٹ ہے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے کافی ریسرچ ورک کیا ہے، تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔